اس کے بعد یہ ہے کہ اکانومی وغیرہ اس کی کمر پسلی تھوڑی بہت کوئی سیدھی ہو رہی تھی، تو چلتے چلاتے کہیں یہ 50-50 کر کے کام چلتے رہنا تھا. ٹھیک ہے جی. اس میں اوپر سے اڑنگی آ گئی، یہ جو رجیم چینج کی. ٹھیک ہے. ابھی جب اڑنگی آ گئی تو پھر آپ نے دیکھا جو کت خانہ چلا ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان کی حالت ہوئی ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ کس مطلب ہے کہ نہج پہ پہنچ گئیں، اور چلتے چلاتے جناب بیچ میں چھلانگ کس نے مار دی؟ منیرہ صاحب نے. ٹھیک ہے. ابھی منیرہ صاحب نے جب چھلانگ مار دی، منیرہ مصری بولیں یا عاصم یزید بولیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے پوری سر؟ نہیں یار، منیرہ ذرا زیادہ مطلب اٹریکٹیو ہے آج. ٹھیک ہے. ٹھیک تو لوگ سارے سمجھتے ہیں، مطلب اس وقت کوئی بھی آپ نام لے لینا اور وہ لوگوں کو بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ نام کس کا لے رہے ہیں. کیوں کہتے ہیں نیمنگ اینڈ شیمنگ نہیں کرنی چاہیے. محبت کی کوئی سٹوری آنے والی ہے بہت جلد سر. اچھا، ابھی آگے چلیں تو اس میں کیا ہوا کہ آپ وہی دیکھیں کہ وہ یہ دیکھو بڑا سرکمسٹینشل اور اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے حساب کتاب، کہ وہ جو ٹونی افسر اس وقت ایم او میں چل رہے تھے، وہ چلتے چلاتے کرنیلی سے بریگیڈیئر سے جرنیلی سے ہوتے ہوتے ابھی پیوٹ پوزیشن پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا. ابھی ان کی باڈی شاڈی بھی بن گئی ہے. ٹھیک ہے. آج نام نہیں لینا ابھی. ٹھیک ہے نا. اس لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ باڈی بلڈر کون. اچھا اپر باڈی. ہاں. اچھا، ابھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیں. یہ میں آپ کو نا تھوڑا وہ بیک اینڈ فورتھ اس چیز کے اوپر بتا رہا ہوں. ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ آپ کے اندازے کے متعلق یہ ایک ریزروائر ہے، ایک ذخیرہ ہے پاکستانی قوم کا $6 ٹریلین کا. ٹھیک ہے جی. مطلب ہے کہ $6 کھرب کا یہ جو ہے یہ ذخیرہ ہے ان کے پاس. اچھا، ان کی زبانیں تو بہت رالیں تو بہت لمبی ہیں نا، اور ٹپکنی شروع ہو جاتی ہیں جب ان کو کوئی نمبر دو نا، تو وہ بڑی لمبی لمبی ان کی مطلب ہے رالیں ٹپکنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، ابھی اس کے درمیان میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ٹھیکہ لے لیا نا. ابھی ان کا ٹھیکہ کیا آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جتنی انویسٹمنٹ ہوگی، اسپیشل انویسٹمنٹ SIFC فیسیلیٹیشن. ٹھیک ہے جی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. ٹھیک ہے جی. اور اس کی لیڈ کس کو ہے؟ وہ بھی منیرے کے پاس ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ جو بھی پہلے تو ہم کہتے تھے کہ the power flows through the barrel of the gun. Now this money flows through the barrel of the gun. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی آپ ریکوڈیک کے کھاتے سے یہ دیکھیں. پہلے تو اس نے منیرے نے جا کے اپنی وہاں پہ پیشی دی جب یہ سمٹ ہوئی. اچھا، یہ پتہ ہے یہ ایک دم ہم لوگوں نے، اور میں نے خاص طور پہ اس کے اوپر بات نہیں کی ہے کیونکہ نا ایسے نی جگ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے کہ آپ جو ہے ٹھگ سے کوئی چیز ہوئی آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں اور ٹھس آپ اس کے اوپر جو ہے یہ اپنا ایک تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. یہ 1 اگست کو ہوئی ہے. آج پورا مہینہ گزر گیا ہے. ٹھیک ہے جی. مہینے کے اندر وہ چلتے چلاتے یہ بڑی فاسٹ فارورڈ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح چینجز آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کیا ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے کہ وہ میٹنگ ہوگی. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میٹنگ کس نے کرائی ہے. Who has really sponsored this meeting? گورنمنٹ آف پاکستان. کیڑا؟ وہی SFIC اسپیشل فیسیلیٹی، وہ جو ہے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، وہی فوجی. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا، اور ساتھ کو اسپانسرز کون ہیں؟ وہی براک گولڈ ہے. بھائی براک گولڈ ہے، چلو اس کا وہ 50% تھا، تو یہ تیسرا اسپانسر کدھر سے آ گیا؟ ٹھیک ہے جی. تیسرا اسپانسر سعودیز آ گئے. اچھا، سعودیز کا اس کے اندر کیا انٹرسٹ ہے؟ سعودیز کا یہ اخباروں میں لکھا ہوا ہے، میڈیا کے اوپر آیا ہوا ہے کہ وہ جو 25 سے 50% جو گورنمنٹ آف پاکستان اور جو گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے نا، وہ لگے بیچنے دوبارہ. ٹھیک ہے. یہ ایک کھاتا ہوا تھا امریکہ میں. امریکہ میں کیا ہوا تھا جب پہلا یہ جو ببل بسٹ ہوا تھا نا 2008 میں، .com بسٹ کے بعد جو فائنینشیل کرائسس ہوئی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ بینکس انڈر چلے گئے تھے اور سارا کوئی، وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کی مارٹگیج ہے، گھر کی ہے، کوئی اور اس نے لون لیا ہوا ہے، اس لون کو آگے پیکج کر کے نا تو پھر آگے بیچ دیتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آگے بیچ دیتے تھے. وہ 2-3 ہاتھوں میں جاتا تھا، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا تھا، وہ پیسے رہتے ہی نہیں تھے اپنی جگہ پر. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے عقل یہ لگائی ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ 50% جو ہے وہ تو براک گولڈ کے پاس ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا ہونا ہے جب 10 یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 10-15 سال کے بعد جو ہے تھوڑا بہت کوئی اس میں سے نکلنا ہے، تو اس وقت ابھی منیرہ یہ سوچے گا کہ یار 10-12 سال کے بعد میں نے کون سا ہونا ہے.
ٹھیک ہے. اس نے میرا اپنے کہنا 3 جو ہے سال مطلب یہاں پہ کوئی بندہ ہوگا سر 3 سال اس نے اپنے سنیں, نکالنے ہیں. نہیں 3 سال او جی 3 سال چھوڑیں, 3 سال چھوڑیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دستی جتنا پیسہ لینا ہے وہ ابھی لے لیتے ہیں نا. دیکھیں نا بات یہ ہوگی کہ اگر یہ سوریز کریں 8 بلین لے دو ہمیں بیچ دو سب کچھ, تو وہ خوش بھی اس لیے کہ پاکستان کو سیل ہے, وہ کک بیک صحیح مل جائے. 8 بلین وہ عوام کو دکھائیں گے سر, باقی 2 بلین کک بیک میں 10 بلین کا ان کو مل جائے گا. مطلب اسی طرح کا حساب کتاب بنتا ہے. کیا خیال ہے سر؟ تو خیال نہیں ہے یار, اس میں کوئی خیالی پلاؤ پاکستان نہیں ہے. یہ جو خیالی پلاؤ اور شیخ چلی والے جو ان کی کہانیاں اور یہ جو قوم کو جو ہے نا یہ گول گول بندیاں بنا کے, واقعہ سناؤں گا سر یہاں پہ. میں آپ کو ایک واقعہ, بائی دا وے بڑا اچھا ہیئر کٹ کرا کے آئے ہیں آپ سر. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بڑا شیطان ہے یار تو یہ جو ہے نا, پتہ ہے آج میں نے ایڈم ڈے منایا ہے 2 مہینے کے بعد. ایڈم ڈے سمجھتا ہے نا؟ ہاں سر بالکل میں سمجھتا ہوں سر, ہمارے یہاں بھی ایڈم ڈے ہوتا ہے سر, ایسی بات نہیں ہے. ہفتے والے دن سر ہم چھٹی کرتے تھے ایڈم ڈے کے نام پہ, آپ لوگ پھر بھی کام کرتے تھے. رسالہ نا سر براڈ برش ہمارا کام ہے سر. میں نے عمران خان کی جو ہے رجیم چینج آپریشن سے پہلے مجھے پتا تو چل گیا تھا, خان صاحب کو بھی بتایا, انہوں نے بات نہیں مانی. میں نے رولا مچانا شروع کر دیا کھٹ پٹ سوشل میڈیا کے اوپر نا, لکھنا بھی شروع کر دیا, آرٹیکل بھی چھپ گئے نیشن کے اندر. آئی ایس پی آر نے بھی اپروو کر دیا, انہوں نے کہا کوئی نہیں, ذرا کریڈیبلٹی ہے, راجہ سمجھ جائے گا, بعد میں سمجھا دیں گے. بعد میں نے جب زیادہ کھڑاک کیا تو سر انہوں نے مجھے بلا کے جی ایچ کی میری پیشیاں پی ایس ڈائریکٹوریٹ نے لگا دی. ڈی جی پی ایس نے مجھے بلا کے سمجھانا شروع کر دیا کہ اسٹریٹجک کمپلشن ہے. یوں مجھے دونوں یوں اوپر ڈی جی پی ایس کی نا, یوں یہ تم اپنا نقصان کرا لو گے, اسٹریٹجک کمپلشنز ہیں بہت زیادہ, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں کہ سر آپ لوگ سارے اپنی پرسنل انٹرسٹ کو اسٹریٹجک کمپلشن بنا دیتے ہیں. خیر میری روزانہ پیشیاں ادھر, میں سر صبح جاؤں 10 بجے, آپ کو پتا ہے جی ایچ کیو اندر چلے جاؤ, موبائل شبائل باہر رکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ تو میں چھپا کے اندر لے گیا, ایک دفعہ سختی تھی پھر انہوں نے باہر رکھا ہوا تھا, میں چلا گیا اندر. شام 5 بجے تک بٹھائے, پھر 4-8 بجے بھی. جمعے کا دن تھا سر, وہ جمعے کی نماز پڑھ کے میں باہر چلا گیا, بالکل پی ایس کے سامنے جی کے آگے وہ لان ہے تو مسجد ہے, اس میں سر پورے تو آتے نہیں ہیں, جی ایچ کیو جو ماسک ہے تو باہر بھی لوگ جمعہ پڑھنے, آپ کو پتا کمانڈر نہیں آتے لیکن بریگیڈیئر تک آ جاتے ہیں سارے, کیونکہ وہاں پہ کمانڈر نہیں ہوتے نا بریگیڈیئر, تو وہ آ جاتے ہیں سارے نا. تو جمعہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو بے تاشا لوگ آگے سارے اکٹھے ہو گئے, دوست یار, کورس میٹ, سینئر جونیئر, جمگٹا لگ گیا. سوشل میڈیا انفلوئنسر میں رجیم چینج سے پہلے بھی تھا فوج کے اندر, لوگ مجھے جانتے تھے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی. وہ کہتے ہیں کدھر آیا ہوا, میں کہ سر یہ پی ایس میں, آپ کو پتا ہے ہمارا سسرال جو ہے یہاں پہ بلا کے ہماری بےزتی کی جاتی ہے, ادھر آئے میں, اور کدھر آئے میں. انہوں نے کہا کیا ہوا, تو نے تو کچھ بھی نہیں کہا. میں کہ سر یہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف میں بول رہا ہوں تو ان کو تکلیف ہے. کہتے ہیں ہاں یہ تو پھر مسئلہ ہے. اچھا جمگٹے میں کھڑے ہوئے لوگ بڑے, آپ کو پتا ہے ٹونی افسر زیادہ ہوتے ہیں, چپ کر کے سنتے ہیں صرف. ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ آخری رینک کے اوپر تھے, اپنے دوست یار, اپنے بڑے قریبی, داڑھی بھی بڑی لمبی رکھی ہوئی. میں کہا سر ان کو کوئی پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے, یہ پاکستان کو آگ لگا رہے ہیں, پاکستان کو تباہ برباد کرے. یہ میں بات کروں پچھلے سال 16 مہینے پہلے 17 مہینے پہلے کی, جب میرا رگڑا لگا رہے, مانجا لگا رہے جی ایچ کیو میں روز بلا کے. یہ میں کہا سر یہ تباہ برباد, مجھے کہتے ہیں تو تمہارا کروڑوں اربوں کا نقصان ہوگا, کروا لیا میں نقصان, بیٹھا ہوں بتا کے مجھے کیا انہوں نے, کہ مجھے کہتے تھے, میں نے پھر بھی میں نے رائے حق, I had a چوائس میں نے پھر بھی حق کی کو میں نے چنا. لیکن میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا, میں کہا سر میں پہلے بھی قصہ سنا چکا ہوں, میں کہا سر ان کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یار, یہ کیا کریں, پاکستان میں آگ لگے گی, اس سے اگلے سال کے اندر تباہی مل جائے گی جو یہ کام کر رہے ہیں. کہتے راجہ تو چلا ہے یار, پاکستان کی یہاں کس کو فکر ہے, کمانڈرز جرنیلوں کو صرف اپنی فکر ہے, اپنی لائن ہے. کہتے ہیں تجھے یہاں پہ کوئی جرنیل نماز پڑھتا ہوا نظر آیا جمعے کی؟ واقعی سے that was a shocking. مطلب جی ایچ کیو میں آپ کو پتا کتنا جرنیل ہوگا, 70-80 جرنیل تو جی ایچ کیو میں پوسٹڈ ہے نا سر. کوئی ایک آدمی میں نے بڑا دائیں بائیں دیکھا, مجھے جرنیل کوئی نہیں نظر آیا وہاں پہ جمعے کی نماز پڑھ. اور کو نہ پاکستان نہ مذہب کھ نہیں, یہ ٹوٹل اپنی لائن کے اندر ہے, یہ اپنے چکر کے اندر ہے. تو چلا جی سر. اچھا ابھی کمنگ بیک ٹو دیٹ ریکارڈنگ تھنگ, دیکھیں اس وقت واٹ از دا اسٹیٹ آف مائنڈ, فریم آف مائنڈ کہ جس سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ پھر ایک اتنا بڑا ایسٹ جس کو آپ نے انٹرنیشنل آربیٹریشن کر کے بڑی مشکل سے کسی مطلب ہے کہ اسٹیبلٹی, حالانکہ اس کے اندر بھی آپ نے کھایا پیا, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر بھی اپنا منہ کالا کیا آپ نے, لیکن ابھی جو آپ دوبارہ سودا کرنے جا رہے ہیں نا, تو یہ صرف اور صرف اس کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کا جو آپ نے اوپر سے بھتہ لینا ہے یا کمیشن لینا ہے,
سوائے اس کے آپ کا کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اگر لیٹ سے کہ $8 بلین لے لیتے ہیں, $8 بلین لے کر آپ اتنا بڑا ایک سونے کی کان ملک کی جو ہے وہ پکی پٹے پہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ پتہ ہے اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. اگر آپ نے 50% پلیز کلیریفائی کریں کہ 8 بلین پبلک کو بتا رہے ہیں, کک بیکس جو ویسٹرن کنٹریز میں ملیں گے وہ پبلک کو نہیں بتاتے ہی ہے سر. اچھا وہ جو ہے نا, کیونکہ میں آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو اٹ کہ کتنا دے رہا ہے کون دے رہا ہے, لیکن یہ ایک سسٹم ہے نا, اور یہ سرکمسٹینشیل ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی پلاٹوں شلاٹوں سے نکل کے جدھر آپ پراپرٹی ڈیلر تھے, ابھی تو آپ ایک میگا قسم کی پاکستان کی سونے کی پراپرٹی جو ہے پاکستان کی, ابھی آپ پلاٹوں اور ڈی ایچ اے سے بہت ترقی کر گئے, تو آپ جو ہے وہ $8 بلین کا سودا زمین کا کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے جی, $8 بلین کا, اور اس کے اندر سے نکلنا کیا ہے, سونا نکلنا ہے, تانبا نکلنا ہے. تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی منطق ہے, کون سا ایسا پریسیڈنس ہے. ابھی آ جاتے ہیں وہ دوبارہ, وہ جو ڈاکٹر صاحب نے میرا جو ہے نا وہ بالکل ہی شارٹ کر دیا مجھے, اس کے اوپر آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, تو پھر اس کا جو ہے سب سے اچھی مثال جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت تھر کول پروجیکٹ ہے. وہ یار کیڑا تھر کول پروجیکٹ, آپ کو پتہ ہے تھر کول پروجیکٹ میں کیا ہوا ہے؟ تھر کول پروجیکٹ میں یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اندر پیسہ کس نے لگایا زیادہ, وہ لگایا اینگرو نے, ٹھیک ہے جی. اینگرو جو بن گیا اس کا پرائم موور بن گیا. انہوں نے کہا کاغذی کاروائی کے طور کے اوپر کہ جی 50%, یہی جو 50-50 والا کھیلتے ہیں نا گیم کہ 50-50 وہ ڈرامہ یاد ہے آپ کو جو ٹی وی پہ آتا تھا, یہ وہ ڈرامہ کھیلتے ہیں کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ 50% چلا گیا سندھ گورنمنٹ کو, 50 چلا گیا اینگرو کو. اور پھر ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو اینگرو کو یہ ملا کس طرح, کیونکہ اینگرو والے بڑے, یہ داؤد والی پارٹی جو ہے نا یہ بھی بڑی زبردست قسم کی, وہ پوکو مین ایک وہ جو ویڈیو گیم نہیں ہے جس کے اندر وہ چک 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 کر کے کھاتا رہتا ہے, یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے ایک چک مارا, پھر دوسرا چک مارا. جب تھر کول کی آئی, کیا فائدہ بیچارے وہ باپ بیٹا دونوں جو ہے وہ اندازہ کریں, لیکن سنتے جائیں نا, ہیں بہت سمجھدار. وہ کیا کر رہے تھے, وہ پنجہ ڈال رہے تھے, مطلب ہے کہ مانسٹر کے ساتھ, فرینکنسٹائن کے ساتھ, زرداری کے ساتھ نا, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ڈال رہے تھے کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ نے کام کرنا ہے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تو مل کے کام کرنا ہے ایسے ہے جیسے آپ نے سب سے بڑے گنڈے کے ساتھ آپ نے جو ہے بدماش کے ساتھ کام کرنا ہے. وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو کام تو کرنے نہیں دے گا, وہ آپ کو پہلے کلاوا مارے گا, آپ کو بھی کھا جائے گا. تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے الیکس لیک کی فوج کے ساتھ, ISI کے ساتھ, انہوں نے ایک لٹرلی بریگیڈیئر کو بنا دیا اپنا چیف آپریٹنگ یا چیف ایگزیکٹو آفیسر, جو تھر کول کے اوپر جا کے بیٹھ گیا تھا. وہ سندھی ہے, بھی سندھی تھا, نہیں کہنا چاہیے, زندہ ہے بھی وہ. اچھا وہ کیا ہوا کہ جناب وہ جب اس کو انہوں نے سارا سسٹم سیٹ کر کے چلا دیا, کویسچن یہ ہونا چاہیے پاکستانی عوام سے کہ اس کا جو کیش فلو ہے تھر کول پروجیکٹ کا وہ کیا ہے. یہ جو پیسہ اس سے نکلتا ہے جو سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, یہ جو پیسہ اینگرو کے پاس جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب بھی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آپ آف سیٹ, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ادھر سے بلینز آف روپیز ایک پبلک پراپرٹی سے نکال رہے ہیں تو آپ کو پھر پبلک کے اندر بہت زیادہ پروگرامز کرنے پڑتے ہیں. آپ باہر سے بھی کوئی انویسٹر لاتے ہیں نا, اور وہ لا کے کسی اور ملک میں کام کرتے ہیں, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں کے لوکلز کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور اس کو بولتے ہیں آپ آف سیٹ. تو بتائیں کہ یہ اینگرو آف سیٹ کیا کر رہی ہے. اینگرو کا پیسہ بھی دبئی اور یہ جو ہے جا رہا ہے اس میں اپنا کیا کہتے ہیں یورپ میں اور باقی جگہ پر. ابھی آپ سوچیں کہ اس نے اپنے مرنے کے لیے وہ جو آپ دوز میں گیا تھا, اس نے کتنے لاکھ ڈالر کا وہ جو ہے وہ ٹرپ تھا, وہ میرے خیال میں چند گھنٹے کا ٹرپ جو تھا اس نے 2 لاکھ کا مطلب ہے کوئی 2 گھنٹے کے لیے اس نے کوئی 6 کروڑ روپے کا ٹکٹ لیا, 6 کروڑ روپے کا یا زیادہ کا. چلیں what I'm trying to say is کہ یہ ساری جو بکواس انہوں نے لگائی ہے نا, اگر آپ نے منرل سے آپ وہ لکھا ہوا ہے کئی جگہ پر, یہ پلیز اس کے اوپر آ گیا آپ کا یہ جو سارا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کلیئر آ رہی ہے سر, آپ کنٹینیو کریں, وہ ہٹ جائے گا. اچھا عادل آپ کو آواز آ رہی؟ کلیئر آ رہی ہے سر, کلیئر آ رہی ہے, سب کو آ رہی ہے.
اچھا اچھا، ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ نے جو یہ ایک ٹرک کی بتی لگائی ہے نا کہ مڈل ایسٹرن ماڈل پاکستان جو ہے اس کے اوپر چلنا. مڈل ایسٹرن کیا ہے کہ جی ان کا تیل نکل آیا تھا تو ہمارے منرلز نکل آئے, تو ابھی ہم اس بتی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. دیکھیں ابھی تک آپ نے جس طریقے سے کیا ہے اور جو آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں, ایک تو آپ بہت ڈھک چھپ کے کر رہے ہیں. راتوں رات آپ کیبنٹ کو ایک پروپوزل بھیجتے ہیں, راتوں رات جو ہے یہ کیبنٹ اس کو پاس کرتی ہے اور پھر یہ چیزیں آگے چلتی ہیں. نہ اس کے اوپر کوئی فائنینشیل اوور سائٹ ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ریگولیٹری آف سائٹ ہے, اور پھر نہ اس کے اوپر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بتائیں کہ ان ایگریمنٹس کے جو مائل سٹونز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک کو کیا فائدہ ہوگا. جب اتنا بڑا یہ آپ کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کی بہت زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے جو کہ ابھی نہیں ہے. پیچھے جو ہے وہ بندے بھی پتہ ہیں, اور یہ قصے جو ہیں یہ انٹرنیشنل کورٹس تک, نیشنل کورٹس تک چلیں, اور آپ جو ہے یہ ابھی اس کو آگے جو ہے اگر اس طریقے سے لے کے چلیں گے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے شارٹ ٹرم بیچ میں ایک لگایا ہے نا ہک کہ جناب آپ اس کو بیچتے ہیں ابھی تاکہ پیسے ابھی آ جائیں نا, کیونکہ وہ جو 50 سال میں یا 100 سال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بطور 50% اسٹیک ہولڈر ملنے تھے, اس سے آپ کا کوئی غرض نہیں ہے. آپ کا غرض اس سے ہے کہ یہ جو 6-8 بلین ہے یہ بھی آئیں اگلے 2 سال میں اس کو ہضم کریں اور پھر ڈگار بھی نہ ماریں. یہ ٹوٹل کہانی ہے ریکارڈ کی ایک اینگل سے. ابھی اس کو آپ پلیز جو ابھی کیونکہ پھر اس کی اوور سائٹ چلی گئی ہے فوج کے پاس, فوج کے اندر اگر کوئی کسی کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی اگر نمک حلالی ہے نا تو اس کو چاہیے کہ اپنے بالا افسروں کو بولے کہ اس قسم کی بغیرتی نہ کریں, ٹھیک ہے جی, اور اس قسم کی بغیرتی کو سٹاپ کریں, اس کے چیکس اینڈ بیلنسز ڈالیں, اس کو مت بیچیں. اسی آپ کو ابھی اگر آپ قرضہ لے لیں نا اس کے اوپر آپ ایک لانگ ٹرم وہ لے لیں, آپ لون کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ بجائے اس کو پورا بیچنے کے آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے اس کی پوری فیزیبلٹی بنی ہوگی, سب کچھ بنا ہوگا, اس کے اوپر آپ کسی انٹرنیشنل بینک کے پاس جائیں اور آپ ان سے پیسے لے لیں, ختم ہوگی بات. لون لے لیں نا اور لون کو آپ چلائیں بجائے اس کے کہ آپ ابھی یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی پراپرٹی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں ریٹائر ہوں گا, اس میں سے کرایہ آئے گا تو اس کو جو ہے وہ میری زندگی گزر جائے گی. آپ کے پاس ایک سونے کی چڑیا ہے پاکستان کے پاس, یا تو اس کو ابھی کہہ دیں کہ جی اس کا میں وہ روز انڈے دے گی, اگلے 50 سال 100 سال وہ انڈے دیتی جائے گی. آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کے انڈے اس کے پیٹ سے نکال لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, جب آپ اس کے پیٹ سے نکال دیں گے تو آپ اس کو چڑیا کو ہی مار دیں گے. سو یہ چلیں اس کے اوپر ہماری کافی مفصل بات چیت ہو گئی. آئی تھنک دا میسج لیٹ می موو فارورڈ بیکاز ہمارا ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے. میں اس سے پہلے شبیر غنائی صاحب نے مسلسل, ہمارے بڑے ریگولر ویور ہیں, انہوں نے مسلسل جو ہے ایک ہی ضد لگائی ہوئی ہے کہ ان کی لکھی ہوئی نظم پڑھے لازمی طور کے اوپر. تو چلیں آپ کی نظم شبیر بھائی. ہوئی ایک قوم دین کے نام پر الگ, جہاں نہ آئین و قانون کی کوئی جھلک, جہاں ملاوٹ سود رشوت و ظلم کے پہاڑ, نام و نشاں مٹ گئے جہاں عدل و انصاف کے معیار مفلسی میں لوگ جہاں لے رہے ہیں سسکیاں, ہر بدلتے دن کے ساتھ ہو رہی ہیں خودکشیاں. آیا جو بھی وہاں لوگوں کا مسیحا مار دیا گیا, اس کو بھی بے دردی سے ظالموں نے کہیں عدالتوں کہیں عامر تھے ملوث, خون ناحق میں لوگوں کے حقوق چھینے اس جبر کے نظام نے. اب بھی ہے ایک مرد مجاہد ناحق زندہ میں, ڈٹ کے کھڑا ہے ظلم کے خلاف اس فرسودہ نظام میں. لیں جی شبیر بھائی, آپ کی جو ہے ہم نے خواہش پوری کر دی. سر امریکہ میں عمران خان کی حمایت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایک چینجنگ ٹائڈ نظر آ رہی ہے, کانگریس جو ہونا شروع ہو رہی ہے, حالات جو ہے وہ کانگریس ایک مختلف پاور سینٹرز ہیں, ہمیں سمجھ آتی ہے امریکہ کے اندر ایک پاور سینٹر نہیں ہے, اور اس میں جو ڈیموکریٹک پاور سینٹرز ہیں وہ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے ان کی الائنمنٹ نظر نہیں آ رہی, بائی پارٹیسن جو ہے. تو اس میں آپ کی ایک ٹاؤن ہال میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس کو ہمیں بریفنگ ذرا بتائیے گا تاکہ ہم انکلوڈ کریں سر اس کو. تھینک یو. اچھا اس کے اوپر کیونکہ اس کا اندازہ مجھے پہلے نہیں تھا, ابھی تو اور زیادہ اس کا مطلب ہے کہ احساس بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ یہ منہ سے بھی کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ, اور یہ جو ہے اس کا کسی حد تک
اس کا جو ہے وہ ایک عملی جو ہے نا سسٹم بھی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ کی نسبت سے یہ لوگ گڈ گائز سے ہوتے ہوئے ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے نا ابھی دنیا میں یہ بیڈ گائز کے طور کے اوپر امریکہ جو ہے یہ آ گیا. یہ ہمارے جو یہاں پہ امریکن لوگ ہیں جاننے والے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے ساتھ ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ اتنا ٹریول نہیں کرتے یہ لوگ اتنا باہر سے امریکہ کو نہیں دیکھتے جتنا یہ اندر سے دیکھتے ہیں. تو جو امریکہ کا ویسٹ کا لیڈر آف دا فری ورلڈ والا کانسیپٹ تھا وہ باہر سے چینج ہو گیا. لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ جو ان کی حرکتیں ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کو انہوں نے نگیٹ کر کے بلکہ الٹا ان کے جھنڈے اور ان کے پتلے جلانے شروع کر دیے. اور ابھی تو اس کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں یہ جو اس کے اوپر کافی مطلب ہے کہ تھیوریز ہیں جس طرح یہ 9/11 والا ہو گیا یا کسی اور جگہ ایمبیسیز ان کی جل گئیں اٹیک ہو گئے لوگ سارے تو یہ بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. ابھی کام سارا یہ ہے جو ہمارے جیسے لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار انسانیت کی بات کرو سچائی کی بات کرو جن اصولوں کے اوپر ہم یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور جن اصولوں کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہوئے ہم بڑا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں تو ان اصولوں کے تحت آپ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ چلتے. اچھا دنیا کے ساتھ تو آپ چلیں یا نہ چلیں وہ ایک طرف لیکن کیونکہ ہم پاکستانی امریکن ہیں تو ہمارا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ اور ہمارے روٹس ہیں پاکستان میں اور اس میں ہمیں شرمندگی نہیں ہے. یہاں پر ڈنگے کی چوٹ کے اوپر واشنگٹن میں امریکہ میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم پاکستانی امریکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر 2-3 جنریشن 10 جنریشن آپ پیچھے چلے جائیں نا امریکہ کی حیت ہی یہ کہ ہر کوئی یہاں پہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوا ہے. آئرش آئے ہوئے ہیں برٹش آئے ہوئے ہیں آسٹریلینز آئے ہوئے ہیں اٹالینز آئے ہوئے ہیں افریکنز آئے ہوئے ہیں ساؤتھ امریکہ والے آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس میں اپنی نشانی کے طور پر یہ کہنا کہ جی میں پاکستانی امریکن ہوں اس میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی اس کے اندر کوئی آپ کو ایسی نیگیٹو چیز ہے پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت بات ہوتی ہے لا آف دا لینڈ کی سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا لا آف دا لینڈ. پھر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے یہاں پر اس کے اندر جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ کافی بہتر ہے نسبتاً میں سمجھتا ہوں. ابھی جو پاکستانی امریکنز نے یہاں پہ سٹینڈ لیا ہے اور یہ چیز میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ زیادہ تر پڑھا لکھا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے پھر وہ یہاں پہ اسی طرح کاروبار میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی 1-2 جنریشنز گزرنے کے بعد ان کے بھی بچے جو ہیں اس پورے سسٹم میں سے گزر گئے. 80% کم از کم جو ڈائسپورا ہے پاکستانی امریکنز کا وہ امریکہ میں اپنے حقوق کو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے جی. اور کافی جس کو کہتے ہیں نا کہ آسودہ طبقہ ہے یہ ان کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس کام ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ ڈائسپورا ابھی خاص طور سے ابھی لیٹلی انہوں نے پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہونا شروع کر دیا. یہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں ہماری ہر مسجد کے اندر جب ووٹنگ ہوتی ہے تو الیکشنز ہوتے ہیں تو دونوں چاہے وہ ریپبلکنز ہوں چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں وہ آ کے پورے ہر جمعے میں اچھا یہاں پہ نا جب جمعہ ہوتا ہے تو ایک جماعت نہیں ہوتی 2-2 3-3 جماعتیں ہوتی ہیں کوئی 2-3 گھنٹے جمعہ چلتا ہے. اچھا اس کے اندر وہ آتے لوگ اچھا وہ لوگ لگاتار کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ سینیٹرز ہیں چاہے وہ کانگریس اور ہم لوگ جس مطلب مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں یہاں پہ اس کو ایڈمز کہتے ہیں اور ایڈمز کا بہت بڑا یہاں پہ فٹ پرنٹ ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ وہاں پر آ کے 2-2 3-3 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں ایک جماعت سے دوسری جماعت کے دوران بات چیت. یہ میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے. اسی وجہ سے یہ ایک بڑا ہی میں نے تو پہلے کہیں نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہ انیشیٹو لے کہ ایک ٹاؤن ہال کرے اور ٹاؤن ہال میں جو ان کا سینئر موسٹ ایک میرے خیال میں تو یہ ڈیوڈ لو کو بھی لے آتے اور ڈونلڈ لو کو بھی لے آتے لیکن وہ اس لیے نہیں لائے کہ وہ کنٹروورشل ہو گیا ہے تو اس لیے انہوں نے الزبتھ ہوسٹ کو کہا کہ جی آپ یہ کریں. یہ پہلا ٹاؤن ہال تھا آئی ہوپ کہ یہ آخری ٹاؤن ہال نہ ہو تو وہ بھی تھوڑا نا they were testing waters. I feel کہ they were testing waters
کہ اس سے کوئی اور ایک کانٹروورسی نہ شروع ہو جائے. اچھا انہوں نے کیا اس لیے کیونکہ اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں. موسٹلی پاکستانی یا امیگرینٹس جو ہیں عمومی طور کے اوپر یہ ڈیموکریٹ ووٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن ڈیموکریٹس کی یہ جو حرکتیں ہیں نا, اس سے ابھی لوگ جو ہیں, آپ ساؤتھ میں دیکھ لیں, فلوریڈا وغیرہ میں تمام جتنا ہسپینک لوگ ہیں نا, دیو ٹرن ٹورڈز ریپبلکنس. وہ لوگ ان بلاک ووٹ کرتے تھے ڈیموکریٹس کے لیے. اچھا اب بھی ان کو تھوڑے سے چکر چڑھ گئے ہیں کہ یار اگر ہمارا اتنا ایک سائزیبل ووٹ بینک ہے اور جہاں ان کی وابستگی ہے, جہاں ان کی فکر ہے, جہاں ان کے رشتہ دار ہیں, جہاں یہ آتے جاتے ہیں, اگر وہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو اس کا اثر یہاں پہ کیا آئے گا. یہ میں آپ کو صرف ابھی ایک بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ یہاں پہ پچھلے 20 سال رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. اور میں نے تو کئی دفعہ ریپبلکن ووٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن گھر والے نہیں کرنے دیتے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن ابھی اس دفعہ لگتا مان گئے, اس دفعہ جو ہے وہ مان گئے. وہ ایک اور قصہ ہے, وہ میں خیر ابھی نہیں بتاؤں گا, وہ بہت پبلک ہو جائے گا کہ پچھلی دفعہ مجھے ووٹ کس طرح دلایا گیا, بٹ دیٹس اوکے. اچھا میں آپ کو جو ہے نا وہ بتانے لگا تھا کہ جو ابھی ٹاؤن ہال ہوئی ہے اس کے اندر کیا 4-5 موٹے جو باتیں انہوں نے کی ہیں. پہلی چیز تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کے کہنے میں اور جو پاکستان کے اندر جو ان کے آفیشلز ہیں جو کر رہے ہیں وہاں پہ, ان میں بہت بڑا تضاد ہے, ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم واشنگٹن میں پاکستانی ڈائسپورا کو یہ ایک چورن دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس سے ایک دم جو ہے پاکستانی ڈائسپورا یہ سمجھے گا کہ نہیں نہیں یار یہ تو بالکل وہ کہتے ہیں نا پوتر ہیں اور یہ بالکل ہی دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. نو. اینڈ وی ہیو میٹنگز ناؤ, فالو اپ میٹنگز ہیں ود آر کانگریس, ہماری تو کانگریس وومن ہے, اور پھر سینیٹرز کے ساتھ کہ جی آپ نے جو خط لکھا تھا نا اس کا اثر یہ آیا کہ ٹاؤن ہال آ گئی. ہم بڑے خوش ہیں اس سے کہ آپ نے ٹاؤن ہال کر دیا. ابھی اس کے اندر سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ ہم نے 25 دفعہ ہم نے حکومت پاکستان کو بتایا ہے کہ جناب آپ یہ 3-4 کام جو ہیں یہ آپ کو کرنے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں, ٹھیک ہے جی. 25 دفعہ. تو آپ نے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں جو ہے بتایا تو انہوں نے پوری حکومت چینج کر دی, ٹھیک ہے جی. تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 25 دفعہ بتایا ہے تو یہ آپ کی بات نہیں مانتے. تو یہ کیا کوئی ایک دم کوئی بہت بڑے بدماش آ گئے ہیں منیرہ صاحب جو آپ کی بات نہیں مانتے؟ ہمیں پتہ ہے نا, میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی اگر آپ ایک دن اس بندے کی آپ سپورٹ نہ کریں نا تو اگلے دن جو ہے نا یہ جو ابھی کہتا ہے نا کہ بھائی یہ فیس بک کے اوپر تو یہ کرتا ہے, تو اس کو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ تو وردی اتارنا آنا ہمارے پاس, تو ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر اس کے پاس ایک دن کی سپورٹ نہ ہونا تو ہی ول ناٹ اسٹے دیئر. اس چیز کا ابھی عملی انفولڈنگ جو ہے وہ کیا ہونی ہے. دیکھیں جو چیزیں اس وقت قانونی طور کے اوپر اور انسٹرومنٹل جو جن کے اندر اس کی ریکارڈڈ مطلب ہے کہ ایپلیکیشن ہو گئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا جو ڈول آؤٹ پیکج ہے وہ بھی منسلک ہے سرٹن مائل سٹونز کے ساتھ کہ آپ کے الیکشنز ہونے, اس کو وہ نہیں کر سکتے. ابھی یہ لوگ بھی بات کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے کہ ایک تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, دوسرا انہوں نے اس ٹاؤن ہال میں عمران خان کا نام لے کر کہا ہے کہ جناب اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ یہ والا سلوک نہیں ہوگا, اس کا سلوک ہونا چاہیے جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ والا سلوک نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں, یہ میں تھوڑا اس کے ساتھ ایڈ کر کے بتا رہا ہوں, وربیٹم نہیں بتا رہا. انہوں نے یہ اس کی جو بات چیت تھی جی کون باقیوں کے ساتھ, کون سے باقیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, نہیں جو جنرلی ایک لیٹس سے کہ کسی کے اوپر کوئی کانوکٹ ہوتا ہے یا جس کو آپ پکڑتے ہیں اور ہونا چاہیے فری اینڈ فیئر ٹرائل. اس ابھی یہ جو جس طرح یہ پوری عدالت اٹھا کے جیل میں لے گئے ہیں اور جیل کے اندر جا کے انہوں نے پھر ایک جو اس کا ریمانڈ لے کے اس کو بند کر دیا ہے, تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا نا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اسی باقی کیسز میں کسی نے قتل میں پکڑا ہوا ہے, کسی نے غبن میں پکڑا, میں ان کی جن کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے. باقی جو بہت بڑے بڑے ڈاکے اربا روپے کے شریف برادران اور زرداری پارٹی یہ جو مار کے گئی ان کو تو انہوں نے کھلے عام چھوڑ ہی دیا ہے نا, وہ تو آپ اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو قانون کی گرفت میں لوگ آئے ہوئے ہیں, لیٹ سے کہ عمران خان قانون کی گرفت میں آیا ہوا ہے, تو قانون کو اس طرح کرنا چاہیے جس طرح باقی لوگوں کے لیے ہے.
اگر وہ لوگ اس کے وکیل جا رہے ہیں کورٹ تو ان کو بلاک نہیں کرنا چاہیے. جب وہ کورٹ سے اس کا کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں یا کورٹ سے جا کے وہ ایک قانونی طور پر اس کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زبردوز کر کے اور اپنے جو ہے یہ ڈرٹی ہیری گینگ اور پوری انٹیلیجنس کے لوگوں کو لے کے اس کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ آپ نے ایسے بنایا ہوا ہے جیسے وہ نازیز ہولوکاسٹ میں بنایا ہوتا تھا. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے ایز پاکستانی امریکنز اگر ہم لوگ جاتے ہیں پاکستان تو لوگ ابھی پتہ بڑے سہم گئے ہیں ادھر جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ پاکستان ہی نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم گئے وہاں پر ایز اے فارنر کیونکہ کافی لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے اچھا یہ اچھی بات کریں میں اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریپبلکنس کا رول جو ہے یہ کس طرح آتا ہے. اچھا اس لحاظ سے لوگ بہت ڈر گئے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈر ہے نا یہ تو ایک حقیقت بن چکا ہے. اگر ہم کہیں نہیں شیر بنو یار وہ ٹھیک ہے اتنی ان کے اوپر جو یہ ایک فسطانیت اور فیشزم اور اتنا اٹیک ہوا ہے نا لوگ ڈر گئے ہیں اس سے. لیکن جو یہ عاصم منیرہ پارٹی ہے سمجھتے نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلی مار دی ہے لوگ ڈر گئے نا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی نہ ایسے نہیں ہوتا. 25 کروڑ لوگوں کا یہ جو ڈر ہے نا یہ وقتی ڈر ہے. آہستہ آہستہ ابھی آپ نے دیکھ لیا اسکردو میں کیا ہوا. اس کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں لوگ مسجد سے نکل کے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ ادھر دیکھ لیں جی بی میں کیا ہو رہا ہے پہاڑی علاقے کے اندر. اور ابھی تو انہوں نے وہ 8 مقام کے اوپر بھی شروع کر دیا کشمیر میں بھی شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور کھلی گالیاں نکال رہے ہیں ایک بندے کو. اس بندے کا نام ہے عاصم منیر. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ اس ٹاؤن ہال میٹنگ کے اندر کیونکہ جو امریکنز ہیں پاکستانی امریکنز ہیں ان کا انٹرسٹ سرو کرنا حکومت کی آبلیگیشن بنتی ہے. تو اس کو انہوں نے ایکسپریس کیا ہے کہ جناب آپ لوگ ڈرے نہیں آپ جاتے ہیں آپ جائیں لیکن اپنے آپ کو رجسٹر کریں ایز امیریکنز. کیونکہ کافی سارے ڈول نیشنلز بھی ہیں نا وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ کر لیتے ہیں ٹریول. پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول مت کریں. لیں جا کے ویزا ادھر سے ایمبیسی سے دیں انہیں 400 روپے اور جتنے بھی ان کو چاہیے منہ پہ مارے ان کے. آپ ویزا لے کے جائیں آپ ایز این امیریکن جائیں. اور ابھی تو وہ نیت آ رہی ہے پتہ پاکستانی امریکن زیادہ تر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دفعہ کرو یار وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ پاسپورٹ پھاڑ ہے پاکستانی پاسپورٹ. کیونکہ ابھی تک تو لاء سے اجازت ہے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھیں اور آپ امریکن پاسپورٹ بھی رکھیں نا. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن لوگ ابھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور ابھی خاص طور سے یہ جب ٹاؤن ہال کی آئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ ہنٹ یا ایڈوائس دی ہے کہ آپ جو ہے ایز این امیریکن جائیں. جب ایز این امیریکن جائیں گے تو پھر آپ ویزے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ویزا جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ دے گی آپ کے امریکن پاسپورٹ پہ لگے گا. ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں اسٹیپ STEP. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی دوسرے ملک پہنچتے ہیں نا تو وہاں کی ایمبیسی کو اور پورے چینل کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ ایک امریکن جو ہے اس ملک کے اندر ہے. اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اگین American government is obligated to help that person or that group which has gone from America. یہ سسٹم ہے. تو اس لحاظ سے لیکن انہوں نے ایک تھوڑا سا یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو لا آف دا لینڈ ہے نا اس کو آپ نہ کریں کہ یہاں سے جا کے تو آپ وہاں پہ ڈاکہ ڈال لیں اور ڈاکہ ڈال کے کہیں کہ ابھی امریکن گورنمنٹ بچائے گی. تو وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور جہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں بھائی. یہ جاگنے کی سر کلوز کریں کلوزنگ آرگومنٹ دیں. ہمارا 1 گھنٹہ پروگرام کمپلیٹ ہو گیا سر. پلیز کلوزنگ آرگومنٹ دیجیے گا وہ ریکوائرڈ ہے سر. تو آج ہم نے نا یہ ان 2 چیزوں کے اوپر کافی مفصل بات. سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں سر. آج تک کسی جرنیل کو آپ جانتے ہیں جس نے کک بیک کے بغیر جو ہے کوئی کام کرایا ہو کسی کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسلحے کی ڈیل ہو گئی یا انڈینٹنگ ہو گئی یا ریکارڈنگ چلو اس مثال کے طور کے اوپر ہو گیا. آپ کے خیال میں آپ کے تجربے میں میرے تجربے میں تو کک بیک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. آپ بتائیں سر کک بیک کے بغیر یہ کام کرتے ہیں سر؟ یار دیکھیں آٹے میں نا نمک ضرور ہوتا ہے. اگر اور یہ اس کا جو رول ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی وڈ سے کہ 5 بندے ایسے ضرور ہوں گے 100 میں سے جرنیل جو بغیر اس مطلب بلیٹنٹ رشوت نہیں ہوتی کہ آپ یہ جو کک بیک ہوتی ہے نا یہ بالکل بلیٹنٹ رشوت ہوتی ہے
کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پلاٹ دو, یہ مجھے فلیٹ دو, یہ مجھے رشوت دو, اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالو. یہ جو چیز ہے نا, یہ بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے فوج کے ٹاپ لیڈرشپ میں. یہ تقریباً چلی گئی ہے آلموسٹ 90-95% تک. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100%, کیونکہ شاید کیا یقیناً 100 میں سے 5 لوگ ایسے ابھی بھی ہوں گے جن کو کوئی اللہ کا خوف ہوگا, جن کا کوئی تھوڑا سا ضمیر ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں. ڈرے مینس کہ پھٹو ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے آپ لوگ مطالبات امریکن میں پاکستانی ڈائسپورا منوا لے گا اپنے مطالبات سر, جو آپ کے پاس اتنی طاقت ہے وہاں پہ کہ آپ لوگ مطالبات منوا لیں گے. دیکھیں یہ اچھا سوال ہے, لابنگ پاور ہے سر, یہ فائنل کوسچن. اچھا یہ دیکھیں جی, یہ جو چیز ہوتی ہے نا, اور خاص طور سے اس نوعیت کی جو چیز ہو, اس میں پاکستانی ڈائسپورا یا پاکستانی طاقت کا بات ہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اور بڑی چیزیں منسلک ہو جاتی ہیں نا. اس کے ساتھ جو اور کامن انٹرسٹ کے لوگ ہیں وہ منسلک ہو جاتے ہیں, اور یہ گروپ جو ہے یہ صرف پاکستانی پرابلم سے بڑھ کے اور بڑے پرابلمس کے ساتھ یہاں پہ اور ڈائسپورس بھی ہیں, جہاں پر حکومت جو ہے, امریکن حکومت جو ہے کرنٹ جو ہے, ڈیموکریٹس جو ہیں, اس کو صحیح ہینڈل نہیں کر رہے. تو جب وہ مل جاتے ہیں نا, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ووٹ بینک بہت بڑھ جاتا ہے جو ان سے چھٹ جائے گا بھی. تو اس کی طاقت کو آپ صرف پاکستانی ڈائسپورا کی نا, ابھی آپ دیکھنا کہ دا ڈے دس تھنگ ول گو ٹو دا نیکسٹ لیول, کہ جب اس کو جو رائٹ ونگ میڈیا جب پکڑے گا نا اس چیز کو, یہ 2-3 ابھی گیدرنگ اور ہونے والی ہے, میں ڈیٹس نہیں دینا چاہتا ابھی اور کس طرح کی ہوں گی. جب رائٹ ونگ میڈیا اس کو پکڑے گا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ ملیں گے, تو اس کا اثر اس سے ملٹی فولڈ ہوگا. اور اسی وجہ سے دیکھیں ان کے اوپر کافی تلواریں لٹک رہی ہیں باہر سے. سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں جب ان کا پورا کا پورا جو ہے نا وہ ہوگا کہ جب ان کو انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹس میں لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ارشد شریف کو کیوں مارا, اس کی سزا کیا ہے. یہ تو میں ایک بندہ بتا رہا ہوں نا, جو ایبڈکشنز ہوئی ہیں, ٹارچرز ہوئے ہیں, مرڈرز ہوئے ہیں, ریپس ہوئے ہیں, ان ساروں کا کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو جواب دے گا نا. تو اس لیے ان کے پھر دوسرا اکنامک بڑا وہ ایک پریشر ہے کہ اگر ابھی سینکشن لگ گئیں, ابھی اگر ان کو ڈنڈا ملنا شروع ہوگا, اور یہی ڈنڈا ہے جو سب سے زیادہ کارگر ہوگا کہ جہاں پر یہ اپنا تھوڑا سا لائن چینج کریں گے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر جتنے بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انہوں نے یہ جو چلائے ہوئے نا ایف آئی آرز اور ان کو کورٹس میں گھسیٹا ہوا ہے اور ان کو بند کیا, ان کو تو فوراً سے فوراً ان کو چھوڑنا چاہیے. دیٹ از جن کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے ان کو چھوڑنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو پاکستانی لوگوں, کیونکہ پاکستان کا بیڑا غرق کر چکے ہیں یہ بھائی, بیڑا غرق کر چکے ہیں, ہینڈڈ اس بیڑا غرق حالت میں بھی پاکستان کو پاکستانیوں کے حوالے کریں, شاید وہ اس کو ٹھیک کر لیں. چلو سر, اللہ کرے اس طرح ہو, ہم یہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ میری جو ہے ویڈیو ایک آ گئی ہے, اپلوڈ ابھی ہوئی بھی ہے, کافی دیر ہو گیا. میں اس کا پریمیئر میں نے اس پہ نوٹیفکیشن لگایا ہوا تھا. یہ حقیقی نیوز نیٹ ورک والے ہیں, ان کی لیٹسٹ یہ عاصم منیر کی, اس میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں سر, دیکھ کے قسم خدا کی جو ہے نا وہ, یہ میرا چینل نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا دوں, لیکن ان کی ویڈیوز دیکھ کے جو ہے وہ آسان خطا ہوتے ہیں کہ اندر کی جو خبریں دے رہے ہیں اور جو کچے چھٹے ان کے کھول رہے ہیں. ابھی یہ ویڈیو میں نے دیکھنی ہے سر, یہ آ گئی ہے عاصم منیر کے بچپن کی محبت, تو یہ میں اس لیے اجازت چاہوں گا. یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بھی میں ریکمنڈ بیرل کروں گا کہ اس کو دیکھیں ضرور. ان کی تھوڑی بہت ویڈیوز آئی ہیں, کوئی 8-9-10 ویڈیوز ہیں, لیکن سارے پھٹے جو چک رہی ہیں. یہ بہت زبردست قسم کی میرے خیال میں انفارمیشن ہے. اس کو آپ ضرور, ان کو یہ یوٹیوب کے اوپر یہ لوگ ہیں @ حقیقی نیوز نیٹ ورک کے نام سے, تو اس کو میرے خیال میں میں ان کو فالو کر رہا ہوں, اور ابھی میں دیکھنا چاہوں گا, اس لیے بریک اوے کرنا چاہوں گا اور میں ان کی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنا چاہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اس لیے اپنا خیال رکھیں, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے میجر عادل راجہ اور کرنل اکبر کو اجازت دیجیے, بہت جلد ملاقات ہوتی ہے سر. ٹیک کیئر, فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.